أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة رزوية وجواد تقوية ونقابة نقبية وهيبة عسكرية وغيبة لاقية. بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات الله. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، یقیناً وقت تو ہو گیا ہے، لیکن یہ جو تاخیر کا سبب ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور دوسرے کی بارش ہو جانے کی وجہ سے جو شبی وغیرہ آمادہ کی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے، ورنہ مجلس تو اپنے وقت پہ ہی شروع ہو جاتی اور یقیناً اب تک جو ہے آپ حضرات کے سامنے جلوس بھی ہو گیا ہوتا ہے، لیکن ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملے کو طول کر دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. عزیزان محترم، ابھی تک آپ کے سامنے جو گفتگو تھی اس رسول کے سلسلے سے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل البیت مَن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ترجمہ بھی آپ کو بخوب یاد ہو گیا ہے چونکہ 10 دن سے لگاتار یہی حدیث چل رہی ہے آپ کے سامنے، اور اس حدیث کے ذیل میں فضیلت آل محمد، فضیلت قرآن آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور کل جو ہے ذات علی بن ابی طالب اور ذات مولا متقیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی والد اور باپ کا تذکرہ ہوا آپ کے سامنے، اور کچھ حد تک جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کیا گیا، لیکن بات وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں جہاں کل ختم ہوئی تھی، اور اس علی کے لیے کہ جس کے لیے لوگوں کے دلوں میں کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا. رسول اللہ اپنے شہادت سے پہلے مولا علی سے کہہ کے گئے تھے نا کہ اے علی یاد رکھنا تمہارے تئیں لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جو ہماری شہادت کے بعد آیا ہوگا، لیکن اے علی صبر کرنا پڑے گا. اور ابھی جو میں نے حدیث کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کی فضیلت سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو، فضیلت علی سے. ماشاءاللہ سے شاعروں نے بڑا اچھا ماحول بنا دیا ہے، جو پیشخانی اس سے پہلے ہوئی ہے بڑا اچھا ماحول بنا دیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اسی ماحول کو قائم رکھنے کی کوشش کروں. اور کل ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگ سب چیز پڑھتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک جنگ آپ لوگ بھول جاتے ہیں. ہم نے کہا بتا دیجئے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم پڑھ دیں کر. تو کہنے لگے کہ آپ لوگ وہ جو مولا علی نے
کنویں میں جنگ لڑی تھی جناتوں سے، وہ آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا بھی اگر ہم جنگ پڑھے تو معرفت بھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ رسمیں صرف ادا ہو جائے۔ وہ مولا نے جنگ لڑی تھی تو معرفت آپ کو ہونی چاہیے۔ ہاں تو میں پڑھوں گا لیکن میں اپنے انداز سے پڑھوں گا، اور اس واقعے کو نقل بھی کیا۔ بہرحال حدیث کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے فضیلت سے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس علی کے لیے رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس علی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نون و قلم ہے، جو راہ حق کا قدم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو قلب سلیم ہے۔ تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ جو قلب سلیم ہے، کون علی؟ وہ علی جو خیبر کا فتح کرنے والا ہے، جو خندق کو فتح کرنے والا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو کوہ ابو قبیس پر پہنچا تو اولا بنا، غدیر کے منبر پر پہنچا تو مولا بنا۔ اور مولا کی ہیبت کو شاعر نے 4 مصروں میں سمیٹ دیا۔ جشن ولائے نقطۂ با ہے غدیر میں، قرآن پورے کس سے کھڑا ہے غدیر میں۔ ارے چہرے تھے پتا سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا ہے غدیر میں۔ کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہیں، اب سنیے، کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہیں، جسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، جسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، چھوٹے والے بھی بڑے والے بھی۔ اور یہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا، ہر حرف کا لفظ غدیر۔ صلوات پڑھے محمد پر۔ واہ، رسالت۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ تو یہ فضیلتیں ہیں امام علی علیہ السلام کی کہ رسول اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کل میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے علی کی حکومت میں ایک خامی کو پتہ کرنے کے لیے شام سے ایک شامی کو بھیجا جاتا ہے۔ اب بیچ میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ وہ جو شامی آیا تو باغ میں مولا سے ملاقات ہو گئی، اور بعد میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ بھائی کہ یہ ایک بات جو بڑی کثرت سے پڑھی جاتی ہے کہ مولا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، ہے نا؟ تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بھائی مولا یہودی کے باغ میں کام کرنے کیوں جائیں گے؟ یہ ایک دشمن کی سازش تھی۔ بھائی شام میں میرے مولا کے خلاف کیا بولا گیا؟ طرح طرح کی باتیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ علی بے نمازی تھے، معاذ اللہ جن لوگوں نے ایسا بولا الزام لگایا اللہ ان پہ لعنت کرے۔ تو یہ بھی ایک دشمن کی سازش تھی۔ پڑھا ہے، بڑے عالموں سے سنا ہے، آیت اللہ طیب جزائری صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو باغ تھا جس میں کام کرنے جاتے تھے، یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کل مجلس پڑھنے کے بعد ایک چھوٹا سا مدعا بھی ہو گیا تھا، ہاں اس لیے کلیئر کر دوں۔ صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ آیت اللہ طیب جزائری صاحب اپنے ہندوستان کے رہنے والے تھے لیکن مقیم تھے ایران میں، ایک پوری زندگی انہوں نے وہاں پہ گزار دی، اور معصوم کم کے روزے میں وہ دفن بھی ہیں آج۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا مولا کیوں جائے گا وہاں پہ کام کرنے کے لیے؟ وہ باغات خود مولا کے تھے، اور وہ باغات رسول اللہ کے تھے کہ جنہوں نے بطور امانت مولا کے پاس رکھوائے تھے، تو مولا خود وہاں پہ جاتے تھے کام کرنے کے لیے، وہ یہودی کا نہیں تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ میں عرض کر دوں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکے جاتے ہیں۔ ہاں وہ جو جنگ ہے وہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ، لیکن پہلے آپ لوگ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں لگاتار میں بولتا ہوا آ رہا ہوں کہ جہاں تبرہ ہے وہیں تولا بھی ہے۔ ہاں تو تولے کے ساتھ تبرہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ پورا تبرہ ہی ہو جائے، ہاں پھر اس کے بعد میں معاملہ کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ نکل جائیں، مولانا صاحب اکیلے پڑ جائیں۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ ہاں کیونکہ وہ امام تھے، آقا تھے، مولا تھے اپنے زمانے کے۔ آج کے زمانوں میں بھی علماء کرام کا بھی بڑا امتحان ہو رہا ہے،
کون کس طریقے سے ساتھ دے رہا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب یہیں پر ہیں اور باقی سب. تو بہرحال مکے میں مولا پہنچے، ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہا تھا، بار الہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اب مجھے جنت میں ایک مقام عطا کر دے. دعا ہو گئی اس کی. دوسرے دن پھر نماز صبح میں وہ غلاف پکڑ کے آ کے دعا کرتا ہے، بار الہ مجھے 4000 دینار عطا کر دے. مولا بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، قریب آ گئے. مولا نے سوال کیا کہ یہ بتا، لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو دولت عطا کر دے، اب دولت تو چاہے جتنی عطا کرے، لیکن تم نے صرف یہ کیوں کہا کہ 4000 درہم؟ کوئی لاجک ہے، وجہ ہے اس کی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں 4000 درہم مانگ رہا تھا، 1000 درہم کا مقروض ہوں، 1000 درہم سے گھر خریدوں گا، 1000 درہم سے اپنے راشن بھرواؤں گا گھر کا، اور 1000 درہم آگے کے لیے، مستقبل کے لیے. پھر اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں وصی رسول جانشین رسول علی ہوں. تو جیسے علی کا نام سنا فوراً کہا کہ میری مراد آپ تھے، اب میں نے 4000 درہم آپ ہم کو دیجئے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے وصی رسول سمجھ رہا ہے، مجھے اس لائق سمجھ رہا ہے کہ علی دے دیں گے، تو ٹھیک ہے مدینے میں آ جانا اور کسی سے پوچھ لینا کہ میرا گھر کہاں پہ ہے. کہا ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے پاس بعد وہ مدینے پہنچا، داخل ہوا، اور چونکہ پہلی بار مدینے میں آیا تھا، اور آ کے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو وصی رسول کے دروازے تک مجھے پہنچا دے. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے سنا اور کہا کہ آؤ میں چلتا ہوں وصی رسول کے دروازے تک. اور راستے میں وہ بات کرتا ہوا بھی جا رہا ہے. وہ وقت کی تم کون ہو؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں. کہا تمہارا بابا کون ہے؟ کہا میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. اب پوچھتا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام جواب دیتے جا رہے تھے. تمہاری مادر گرامی کون ہے؟ کہا ہماری مادر گرامی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. تمہارا نانا کون ہے؟ کہا نبیوں کا سردار. پھر پوچھا ماں کون ہے؟ کہا ملکۃ العرب جناب ختیجہ. 100 سال بعد پڑھے عظمت عالم. پہنچ گئے. امام حسین داخل ہوئے، بابا سے ساری رودات بتائی کہ جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا وہ آ گیا. اور بیداری کے ساتھ سنیے گا، غور و فکر کریے گا، معرفت دیکھیے کیا ہوتی ہے. جس کو دیا وعدہ دیا تھا آپ نے، زبان دی تھی آپ نے، وہ آ گیا. مولا علی نے جناب فاطمہ زہرا سے کہا جب مہمان دروازے تک آیا ہے تو مہمان نوازی بھی ہونی چاہیے، لہذا جو کچھ تھا بی بی نے بھجوایا باہر. مولا ابھی گھر میں ہے کہ سلمان فارسی کو بلایا. سلمان وہ باغ جو رسول اللہ نے مجھے دیا تھا، غور کریے گا مدینۃ الماجد میں یہ واقعہ ہے، وہ باغ جو رسول اللہ نے مجھے دیا تھا، جس کی میں دیکھ بھال کر رہا تھا، پرورش کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا. کہا ہاں. کہا اس باغ کو بیچ دو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو. پہنچے آپ کی نہیں پہنچے؟ غور و فکر کیا کہ نہیں کیا؟ بیچ دو اور اس کی حاجت کو پورا کرو. 12 درہم میں باغ بک گیا. اس کو کتنے کی ضرورت تھی؟ 4000 درہم. کیا بولتے آئیے گا، 4000 درہم کی ضرورت تھی. مولا کے پاس آیا، 12000 درہم دے دیا، 4000 درہم. اور مدینے میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو پتہ چلا کہ خیرات بٹ رہی ہے، ہاں لائن لگا کے پہنچ گئے. اب یہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، جو ہاتھ پھیلا رہا تھا دے رہے تھے. یہاں تک کہ جتنے سائے کسی کو انکار نہیں کیا. 12000 میں سے 4000 درہم چلے گئے، اب باقی جو بچے تھے سائل لے کے چلے گئے. اب گھر کے لیے کیا بچا؟ گھر کے لیے کیا بچا؟ حسنین فاقے سے ہیں، گھر کی کنیزیں فاقے سے ہیں. گھر کے لیے کیا بچا؟
اسی اسنا میں نبیوں کے سردار ختمی مرتبہ صلوات پڑھے حضرت والی محمد پر، رسول خدا داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے، مولا کو دیکھ کے مسکرانے لگے. کہا ابھی ابھی جبریل اور یہ 700 درہم دے کے گئے ہیں. کہا علی و فاطمہ کو سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ نے 700 درہم بھجوایا ہے. اور بیداری کے ساتھ سنیے، 700 درہم بھجوایا ہے. مولا کو ملا، رسول اللہ دے کے چلے گئے. اب یہ ہوا کہ گھر میں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لا کے رکھی جائے. امام حسن کو لیا، بازار میں آئے مولا. اب جیسے ہی مدینے کے بازار میں پہنچے تو وہاں ایک اور سائل آواز دے رہا تھا، امت رسول میں کیا کوئی ایسا ہے قرض کو ادا کر. دیکھیے کریم ابن کریم ہے. امت رسول میں کیا کوئی ایسا ہے کہ جو میرے قرض کو ادا کر دے؟ کسی نے پوچھا کتنے کا قرض ہے؟ کہا 700 درہم کا. مولا کو ملا کتنا ہے؟ 700 درہم ملا ہے نا. امام حسن سے پوچھا مولا نے، بیٹا قرض ادا کر دینا چاہیے یا ضروری سامان لے کے جانا چاہیے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا قرض ادا کرنا چاہیے. قرض ادا کر دیا گیا. ہاتھ میں کچھ ہے کہ جو واپس لے کے جائے؟ نہیں ہے نا. یہ امتحان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ساتھ میں تھے. ایسے ہی نہیں مان کے 9ویں اور 10ویں درجے پر فائز ہو گئے ہیں. ساتھ میں وہ لوگ بھی تھے، سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے. مولا واپس آ رہے تھے کہ ایک اور شخص کھڑا تھا. اس نے کہا اے علی میرے اونٹ کو خریدو گے؟ ہمارے جیسا آپ کوئی ہوتا تو کہتا ارے ہٹا یار پورا آٹا گیلا ہو گیا غریبی میں، 700 درہم وہاں دے دیے، 12,000 درہم ہمارا وہاں چلا گیا اور تم اونٹ خریدنے کی بات کر رہے ہو. لیکن مولا تھے ایک جملہ کا کہ اس وقت میرے پاس کوئی درہم نہیں ہے. ذات علی پر بھروسہ تھا اس کو. کہا پیسہ کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ 1 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں آ کے دے دیجئے گا. 1 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں آ کے دے دیجئے گا. مولا نے مہار کو پکڑا اور لے کے جانے لگے کہ سامنے ایک اور شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے علی کیا اپنے اونٹ کو بیچو گے؟ ادھر اس نے دیا مولا کو، یعنی بیچ دیا مولا کے ہاتھ. اب مولا لے کے جا رہے ہیں تو سامنے بھی ایک کھڑا ہے. اس نے کہا بیچو گے؟ مولا نے کہا ہاں. اچھا اس نے کتنے میں بیچا؟ 100 درہم نے. مولا نے کہا 100 درہم کا ہے. تو اس نے کہا 100 درہم نہیں، میں 170 درہم میں لوں گا. 170 درہم میں مولا نے بیچ دیا اور لا کے جو 170 درہم میں سے 100 درہم اس کو دے دیے جو وہاں پہ کھڑا تھا. اسی اسنا میں وہاں پھر جناب رسول خدا تشریف لائے. اب کیا دیکھا کہ علی کو دیکھ کے رسول اللہ بھی مسکرا رہے ہیں اور رسول اللہ کو دیکھ کے علی بھی مسکرا رہے ہیں. جناب سلمان، جناب ابو ذر، جتنے صحابی تھے سب دنگ تھے. یہ معاملہ، سلمان آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے کہ آج ساتھ اتنا گھاٹا ہو رہا ہے؟ وہ سلمان تھے نا. کہا سنو، جس سے اونٹ لیا وہ کوئی سائل نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ وہ جبریل تھے. جس کو علی نے بیچا سائل نہیں تھا، وہ میکائیل تھے. ارے لیا ہے ذریعے سے سلمان کا، ابو ذر کا، مقداد کا. صلوات پڑھے محمد پر. ذکر علی ہی دل میں محبت علی کی ہے. ذکر علی ہی دل میں محبت علی کی ہے. اور جو کچھ جہاں میں ہے وہ بدولت علی کی ہے. تو عزیزان محترم، اب یہاں سے اس کو نصیحت سمجھیے گا یا وصیت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے علی کو فراموش کر دیا. یاد رکھنا علی کو فراموش کرو گے بزدلی نسلوں میں کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی کو فراموش تو بزدلی نسلوں میں چلی جائے گی. اتنا یاد رکھنا کہ نام بچوں کے لیے تعویذ ہے. نام علی بچوں کے لیے تعویذ ہے، جوانوں کے لیے تلوار ہے، بزرگوں کے لیے عصا ہے. صلوات پڑھے محمد پر.
فضیلت علی ہے، یہ ذکر علی ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ امام ہے، یہ رہبر ہیں کہ جو قوم کو امت کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے تھے کہ جنہوں نے علی کو فراموش کر دیا، اپنی آخرت خراب کر لی۔ ہر زمانے کے امام نے میسج دیا ہے، لیکن جس کے پاس بصیرت تھی وہ سمجھ گیا کہ حجت خدا کون ہے، امام کون ہے۔ جس کے پاس بصیرت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، اس کا حال ایسے ہی ہوا جیسے وہ جہنم میں، اور یقیناً جہنم میں جس نے آل محمد کو فراموش کر دیا، نہ مانا، حدیث ثقلین میں سے صرف ایک پر عمل کیا اور دوسرے پر عمل نہ کیا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہی تو ہوگا۔ پھر لہٰذا امام کی معرفت حاصل کریے۔ اور میں نے یہ واقعہ چونکہ باہر تو بہت پڑھا ہے لیکن یہاں پہ نہیں پڑھا، اور یہاں پہ پڑھوں گا اس لیے کہ یہ جو مجمع باہر و اندر ہے نا، میں نے پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں بھی بولا تھا کہ اتنے نہیں ملتے ہیں، بس وہی پلاٹ والے پھر ملتے ہیں اصال ثواب والی مجلس میں، تو جس میں 15 اور 20 لوگ رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رہتے ہیں، اور تو پھر وہ مجلس ہوتی ہے اور اس کا اصال جو ہے مرحوم تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اتنے نہیں آتے ہیں، بس یہ ماہ محرم میں 2 مہینہ 8 ہی دن آتے ہیں۔ معرفت والا واقعہ دیکھیے کہ چھٹے ماہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام، میں آتا ہوں اس جنگ پہ، آتا ہوں جو کل ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا، میں آتا ہوں اس کو۔ چھٹے امام بغداد والے کسی مسئلے کے لیے مدینے سے ان کو بلاتے ہیں بغداد۔ اب بلانا کوئی مسئلہ وسئلہ نہیں تھا، بس امام کو بلا کے پریشان کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا۔ یہ ان لوگوں کا دشمن اہل بیت کا یہ کام تھا۔ پہلے سے انہوں نے پلاننگ اور میٹنگ اور سازشیں کر رکھی تھی کہ کس طریقے سے صادق آل محمد کو بلایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پہنچے امام بغداد، اب معاملے کو حل کیا گیا، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مولا سے کہا کہ آئیے ہم آپ کو مدینے کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جس راستے سے آیا ہوں اس راستے سے چلا جاؤں گا، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، معرفت حاصل کریے، دیکھیے کیا ہے۔ کہا نہیں، چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل ان لوگ کا پلان یہ تھا کہ اس زمانے میں جس راستے سے میں امام کو لے کے جا رہے تھے، وہاں پر ایک آدم خور شیر آیا ہوا تھا، آدم خور شیر آیا ہوا تھا کہ وہ حملہ کر کے چیڑ پھاڑ کے کھا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم کو تو بھاگنے کا راستہ پتا ہے، ان کو نہیں پتا ہے، شیر ان کو حملہ کر دے گا اور ہمارا کام جو ہے آسان ہو جائے گا، یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے، ہمارے راستہ کا کاٹا جائیں گے۔ لیکن جب اس راستے پر لے کر گئے، تاریخ نے لکھا، روایت میں یہی ہے کہ شیر آیا اور دہاڑا، جتنے مولا کے ساتھ تھے نا سب رفو چکر ہو گئے، سب گئے، لیکن مولا اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ ایک جملہ آپ کے لیے کر دوں، تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ سب بھاگ گئے، مولا کھڑے رہے۔ جن کا تعلق بھاگنے والوں کی نسل سے تھا، کیسے سن رہے ہیں آپ بھائی، جن کا بھاگنے نسل سے تھا وہ بھاگ، حیدر کرار کا بیٹا اپنی جگہ ثابت قدم رہا۔ شیر آیا اور آنے کے بعد مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا، نہ حملہ کیا نہ کوئی اذیت دی۔ مولا نے اس کے کان کو پکڑا اور کان پکڑنے کے بعد کہا کہ ایسا ہے، یہ تمہارے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، اور تمہارا راستہ ادھر جھاڑیوں میں ہے، جاؤ نکلو۔ شیر تھا، حکم امام کو سن کے چلا گیا۔ تو بیداری کے ساتھ سنیے گا، شیر تھا، امام کو سن کے چلا گیا۔ اب ان کا حال سنیے، جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، نہ جانے کہاں چڑھ گئے تھے، پیڑ پہ، درخت پہ، اور یہ اترے، ایک سلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ وہ بہت چالاک تھے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ شیر جو ہے کھجور کے پیڑ پہ بھی چڑھ جاتا ہے، اور وہ ایسے پیڑ پہ چڑھے تھے کہ وہ خود ہی بتائیں گے۔ ایک سلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ اب دیکھا کہ شیر چلا گیا ہے،
تو آپ بڑی خوشامد کے لیے اترے اور آئے. ارے شیر نے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا, شیر نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا. کہا کیوں؟ نقصان کیوں پہنچائے گا؟ جو میں نے کہا سنا چلا گیا, اس کو بھی معرفت ہو گئی. کہا نہیں, معرفت تو ہم کو بھی ہے آپ کی. کہا جھوٹ بول, تم کو معرفت نہیں ہے, تم نے قول رسول کو بھلا. کیا رسول کے قول کو بلایا؟ کہا رسول اللہ کا قول ہے نا, ماتا ولم یار امام زمان ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, تو کہا اگر تم کو معرفت ہماری ہوتی تو شیر کرتے نہیں بلکہ شیر جاری کرتے. صلوات پڑھے محمد پر. تو عزیزان محترم, یہ معرفت ہونی چاہیے. ہاں, صرف زبانی دعوے نہیں ہونا چاہیے, چاہے محبت علی کے. لہذا دل سے بھی دعویٰ کرو, عملی میدان میں آگے آئیے, یقین کے میدان میں آگے آئیے. اب یہاں سے میں وہ بات شروع کرتا ہوں کہ وہاں پر جب جو یہ جنگ ہوئی تھی, جنگ بیر العلم, یہ واقعہ 14 ستارے میں بھی ہے, تاریخ اسلام میں بھی ہے. بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے, درج بھی کیا ہے کہ رسول اللہ اپنے لشکر والوں کے ساتھ آ رہے تھے, غالباً کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے یا کہیں سے آ رہے تھے, بہرحال لشکر والے ساتھ میں تھے. تو پیاس کا غلبہ ہوا لشکر والوں پر. تو لشکر والوں نے کہا یا رسول اللہ پانی کا اہتمام کریے, لشکر بہت پیاسا ہے. تو لشکر کو روکا اور کہا کہ جاؤ بھائی تلاش کرو, پانی کہیں مل جائے تو لے کر آؤ, لشکر پیاسا ہے. سپاہی گئے لیکن سب خالی آتا ہے. وہیں نزدیک میں ایک چھوٹی سی بستی تھی, بستی کے لوگوں نے پہچان لیا کہ نبیوں کا سردار ہے, ان کا وسیع ہے, ان کا جانشین ہے ساتھ میں. تو آ کے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ ایک جگہ تو پانی ملے گا, لیکن وہاں سے پانی لے جانا بہت مشکل ہے. وہاں سے پانی لے جانا بہت مشکل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں جناتوں کا پہرا ہے, اور جو بھی کنویں میں ڈول ڈالتا ہے پانی کے لیے وہ لوگ پریشان کرتے ہیں, ڈول کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اچھا یہ پوری جنگ ہے, لیکن اس کو شاعر نے اپنے شعر میں بھی ڈالا ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, لیکن پہلے اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے. صلوات پڑھیں عظمت علی محمد. اور گزارش یہ بھی کروں گا کہ اندر جگہ خالی ہے, آخری مجلس ہے, لیکن جتنے عزاداران سید الشہداء ہے وہ اندر تشریف لے آئے. ایک صلوات پڑھیں عظمت علی محمد. تو کہا یہاں سے پانی ملنا بہت مشکل ہے. کہا ٹھیک ہے, جب ایسی بات ہے پانی پہ کسی کا قبضہ ہے تو اب تو رکیں گے. بھائی پانی تو سب کے لیے, پانی جب اس نے نہیں منع کیا تو دوسرا کون منے گا؟ جس کی پوری دنیا پر حکومت ہے, جب اس کی طرف سے منائی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہوتے ہیں پانی کو روکنے والے؟ رسول اللہ نے کہا جب ایسی بات ہے تو ہم رکیں گے. اچھا جب جتنی جنگیں ہوئی ہیں, بیداری کے ساتھ سنیے گا, جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں علی سے پہلے کسی نہ کسی کو رسول اللہ نے بھیجا ہے یا بھیجنے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے رسالت کی نظر سے دیکھ لیا تھا کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ علی کے علاوہ رسول نے ہم کو موقع ہی نہیں دیا, ہاں نہیں تو ہم بھی جاتے جنگ کرتے. تو یہی حال بیر العلم کا بھی تھا. تو رسول اللہ نے حکم دیا کن کو؟ ان کو, کہ کہا جاؤ اور کنویں سے پانی لے کر آؤ, کچھ لوگوں کو ساتھ میں بھی لے کر جاؤ. یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ وہ محمد کی مسند کا حقدار ہے. ہر کوئی حقدار نہیں ہے محمد کی مسند کا, وہ محمد کی مسند کا حقدار ہے جس کی دارین پہ راجدھانی بھی ہو, جلوائے طور ہو, نور ہی نور ہو, قائل کلمہ لنترانی بھی ہو, جس کے ذاکر و خود مصطفیٰ اور خدا اور قرآن اس کے گھر کی کہانی بھی ہو. مصطفیٰ کا وسیع اس کو کہتے ہیں ہم, جس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو. تھوڑا سا جاگیے, تھوڑا سا جاگیے, بیدار ہوئیے یہاں سے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر.
جس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو. تو آپ بیداری کے ساتھ سنیے کہ جو آ رہا ہے آنے دیجئے, جو جا رہا ہے جانے دیجئے, لیکن آپ ہماری طرف متوجہ رہیے. ان کو کہا کہ جاؤ لے کر آؤ پانی. بس یہی جنگ ہے, جتنی دیر لگ جائے اس کے بعد ربط مسائل ہے. تو کیا یا رسول اللہ میں جاؤں پانی لینے کے لیے؟ چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ جناتوں کا قبضہ ہے, جناتوں کا قبضہ ہے. تو انہوں نے انکار کیا, یا رسول اللہ کسی اور کو بھیج دیتے تو اچھا تھا. کہا نہیں, اب حکم رسول تھا, جاؤ لے کر آؤ. گئے, ڈول ڈالا, لیکن وہی حسب معمول جو ان لوگوں کی پرانی عادت تھی, ڈول کو کاٹ کے پھینک دیا گیا واپس. 2-3 بار کوشش کی دور سے ڈالنے کی, لیکن ڈول کاٹ کے پھینک دیا گیا. آخر میں خالی ہاتھ واپس آئے. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہی ہوا جو میں پہلے کہہ رہا تھا, میں منع کر رہا تھا کہ مجھے مت بھیجیے, آپ نے زبردستی مجھے بھیج. ارے آپ نے تو کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا. اے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. بھائی خیبر میں کیا ہوا تھا 39 دن تاریخ آپ کے سامنے ہے. کیسے جاتے تھے, سب واپس آ جاتے تھے. کوئی سردار پہ الزام لگاتا تھا, کوئی گھوڑے پر الزام لگاتا تھا. اپنی غلطی کوئی لیتا ہی نہیں تھا, لیکن یہاں نہ تو سردار ہے نہ تو گھوڑا ہے. اب الزام کس پر لگاؤ گے؟ یا رسول اللہ وہی ہوا, میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے مت بھیجیے, پانی لانا بہت مشکل ہے. پھر رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کچھ صحابیوں کو لے لو, جاؤ پانی لے کے آؤ. بھائی وہ تو کسی طریقے سے ڈول ڈالے. ان کا حال تو یہ تھا, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کنواں اتنی دور ہے, ڈول یہاں سے ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ جناتوں کا پہرا, انسانوں کا پہرا نہیں ہے. بڑی کوشش کی, نہیں ملا, واپس آ گئے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہوا, وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. اب انصاف سے بتائیے کہ پانی کی ضرورت بھی ہے لشکر کو, اور رسول اللہ آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ 40ویں دن آپ نے اعلان سنا تھا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ میدان میں جانا اسی کو زیب دیتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے. تو اب کس کے پاس آئیں گے؟ اب شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ رسول اللہ آئے, اور کس کے پاس؟ مولا علی کے پاس. اور آ کے کہنے لگے کہ جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے, میری افواج ہے زیر زد یا علی. اب بیداری کے ساتھ سنیے, بولتے آئیے کہ جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے, میری افواج ہے زیر زد یا علی. پانی ان کو پلا, باٹ ان میں بکا, ان پہ احسان کرتا ابد یا علی. خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تجھی پہ رجل کی سند یا. خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے سند یا علی. آ گئی مشکلیں سے چلے تو کرے نا مدد یا. اور نہیں دے رہا ہے, دکھائی نہیں دے رہے ہیں, جا کے حق چھین لے کا ولی کون ہے؟ آپ کو جو دکھائی نہ دے ان سے لوٹا دے وسیع کون ہے؟ آواز بلند نعرہ سلوات. مگر نر کے لیے. واہ ماشاءاللہ, ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. بس بیدار ہیں, آج مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ کیسی مجلس سننا چاہ رہے ہیں. بس سنیے, میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے بتا دے وسیع کون ہے. بھائی دیکھیے سب مولائی ہیں, جتنے اندر ہیں جتنے باہر ہیں. اندر والے بھی بول رہے ہیں, باہر والے بھی بولیے. ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. مولا نے علم لیا, مشکیزے کو لیا,
چلے کنویں کی طرف۔ اچھا جو حاسدین تھے، جو حسد کرنے والے تھے، جن کے دل میں بغض تھا، جن کے دل میں کینہ تھا، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ آج تو جناتوں سے علی کا مقابلہ ہے، ابھی تک تو انسانوں سے مقابلہ ہوا ہے علی کا، آج علی کیسے جناتوں سے لڑتے ہیں۔ اور دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور ان لوگوں کو دیکھ کے جناب سلمان مسکرا رہے تھے۔ غور کریے گا، جناب سلمان مسکرا رہے تھے۔ مسکرا کر سلمان یہ کہنے لگے، مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے۔ مسکرا کر یہ سلمان کہنے لگے اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے، ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی، آج کنویں کے جن نکل آئیں گے، آج کنویں کے جن نکل آئیں گے۔ اب بڑھے، جو خادم تھا، جو دربان تھا کنویں پر، جناتوں کے سردار نے بیٹھا رکھا تھا کہ کسی کو پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو زبردستی کرے ڈول کاٹ کے پھینک دینا۔ جب اس نے دیکھا کہ آج یہ کوئی اور آ رہا ہے جس کی چال الگ ہے، جس کا ڈھنگ الگ ہے، جس کے چلنے کا طور طریقہ الگ ہے، یہ کوئی اور ہے، جب پہچانا تو غور سے دیکھا، کہا ہے یہ تو وصی رسول ہے۔ اور جب وصی رسول کو پہچانا تو جہاں پر کھڑا تھا نا وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کے جناتوں کے سردار کے پاس پہنچا۔ کہا سردار، کہا کیا ہوا؟ کہا بھاگ لو، بھاگ لو۔ ارے کیا ہوا؟ قیامت آ گئی۔ کہا قیامت سے بھی بڑھ کے معاملہ ہونے والا ہے۔ کہا ارے کیا ہوا؟ کہا بتانے کا ٹائم نہیں، جتنی جلدی ہو بوریا بستر لے کے بھاگو۔ ارے ہوا، اب وہ کہتا ہے خادم جو وہاں پہ کھڑا تھا، دربان جو وہاں پہ کھڑا تھا، کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا۔ ایسے سنیں گے تو سنانے میں لطف نہیں آئے گا۔ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا۔ کون بول رہا ہے؟ دربان۔ کس سے بولا ہے؟ اپنے سردار سے، جناتوں کے سردار سے۔ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے۔ اور بیدار ہوئیے، اور بیدار ہوئیے۔ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، اس کے قدموں میں لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے، اس کے قدموں میں لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے۔ رکابی نہیں، بس صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے۔ مطمئن پرسکو بے دھڑک باجنو، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے۔ مطمئن پرسکو بے دھڑک، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے۔ سچ مچ کہیں وہ نور جانی، موت میں اور سے دیکھا وہ علی تو آپ ابھی خاموش ہیں۔ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، اس کے قدموں میں لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے۔ ہم رکابی نہیں، بس صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے۔ مطمئن پرسکون بے دھڑک باجنو، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے۔ ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا سچ مچ کہیں وہ نور جلی تو نہیں۔ موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا، رے غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں۔ اور ماشاءاللہ سے مجلس ایسی پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب صرف تبلیغی مجلس پڑھتے ہیں۔ بھائی تبلیغی بھی سننا چاہیے، معرفت تو زیادہ اسی میں آپ کی ہے، معرفت تو اسی میں آپ کی ہے۔ اب میں اپنے ایک استاد کا واقعہ بتا دوں کہ جب ایران سے قدیم زمانے میں آئے تھے مدرسے جوادیہ میں، اب تو ماشاءاللہ سے باب العلم کے پرنسپل ہو گئے، اللہ نے ان کو نواز دیا، ترقی یافتہ زمانے میں پرنسپل ہو گئے، تو وہاں سے آئے، معرفت اہل بیت پہ ایک اچھی مجلس پڑھی شہر بنارس میں۔ تو لوگوں نے کہا کہاں پڑھ رہے ہیں، خالی پٹوے لے کے ایران سے آئے ہیں، اپنی زبان میں بولے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے وہاں کی کھلائی ہے، وہاں کی آب و ہوا دوسری ہے۔ تو جب اسے مولانا صاحب کو پتہ چلا نا، جیسے آج ہم جوش میں ویسے وہو جوش میں آ گئے، اور جوش میں آنے کے بعد انہوں نے علامہ عرفان حیدر عابدی کی پوری مجلس کاپی کر کے پڑھ دی۔ تو جو کہہ رہے تھے کہ پٹوے لے کے آئے، کہنے لگے نہیں، پٹووں کے ساتھ علموں لے کے آئے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے عظمت عالم محمد پر۔
تو غور سے دیکھا وہ علی، اور رسول اللہ پہنچے، رسول اللہ نے مولا علی پہنچے، وہ علی جس نے بحکم نبی نصب بیر العلم پہ علم کر دیے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جنگ بیر العلم ہے نا، وہ علی جس نے بحکم نبی نصب بیر العلم پہ علم کر دیے. تیرے رہبر تو بندوں سے ڈرتے رہے، اس نے جنات کے سر قلم کر دیے. اس نے جنات کے سر قلم کر دیے. اچھا اب جنوں کا سردار ہے، بھاگے تو کہاں بھاگے؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے کھڑے رہنا اپنی جگہ پہ، ہٹنا نہیں. کہا سردار تم ہماری بات کر رہے ہو، ہمارے ساتھ تم بھی چلو، تم رہو گے تو میں رہوں گا. جناتوں کا سردار بھی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ کون ہو؟ پتا ہے کہ کون ہے، لیکن پھر بھی انجان بن کے پوچھ رہا ہے کون ہو تم؟ ایک جیتی جاگتی سلوات پڑھے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. تو بیدار ہیں آپ؟ بس کچھ دیر اور ہے، اس کے بعد ربط مسائل ہے. کنویں میں جو سردار ہے جناتوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا تعارف کرائیے، پتا ہے کہ کون ہے، وصی رسول ہے، جانشین رسول ہے، سب کچھ پتا ہے. لیکن مولا نے کہا کہ دیکھو میں یہاں پہ صرف پانی لینے کے لیے آیا ہوں، پانی سب کا حق ہے، چھوڑ دو میں پانی لے کے چلا جاؤں گا، تم سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، میں تلوار نکالوں گا بھی نہیں نیام سے. کہا نہیں پہلے بتاؤ کون ہو. اتنا اصرار کیا کہ مولا کو بتانا پڑ گیا. اب ماں پوری مجلس کا جو 6 مصرع ہے وہ میں حاصل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب زیادہ تو مولا نے کہا کہ سنو، جب تو سننا ہی چاہتا ہے تو سن، مجھے پہچان بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں. اب بیدار ہو جائیے. بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جری عرش پر. فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جری. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر. گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میرے جرت کی امثال ہے اس قدر. کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مراب کا سر. گننے کیا گزر جائیں، میرے جرت کی امثال ہے شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. میری شمشیر یہ چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پر پانی پڑے. روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنا لی.
माशाअल्लाह, मौला आप लोगों को सलामत रखे। तो भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं। मुझे कहते हैं कहरे जरी अर्श पर, मेरी तलवार का वार फिन्नार करता है और काटता है उदू ढूंढ ढूंढ कर, गिनने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी। अरे मेरे जुर्रत की मिसाल है इस कदर, कभी शाम ओहद, कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी मरहब का सर। और मेरी शमशीर यूँ चूसती है लहू जैसे सहरा के होठों पर पानी पड़े। रोक लेता हूँ तलवार बस इसलिए न खालिक को दुनिया बनानी पड़े। और उन्होंने हमला भी कर दिया। भाई ये वाक़या मैंने कहा था कि 14 सितारे में भी है, तारीख़ इस्लाम में भी है। और मौला ने भी तलवार को निकाल ली जब उन्होंने हमला किया। और बड़ी देर तक जंग हुई है। सहाबी ये सोच रहे थे कि अली का क्या हुआ है, लेकिन रसूल अल्लाह पुरमुतमईन बैठे हुए हैं। और कुछ देर के बाद मौला अली आए और पानी लेकर आए। और रसूल अल्लाह ने पूछा, या अली क्या हुआ, देर से आने का सबब? कहा, या रसूल अल्लाह उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जो सरकश थे वो शहीद कर दिए गए, जो सरकश थे वो कत्ल कर दिए गए, लेकिन जिनके अंदर थोड़ी सी हया बाकी थी, शर्म बाकी थी, वो ईमान लेकर आए। एक हदीस है, उलमाए कराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, रसूल अल्लाह की हदीस है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युब्ज़ुका इल्ला काफिरुन और मुनाफिकुन। ऐ अली तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय उसके कि जो मोमिन होगा। जो मोमिन होगा। या अली तुमसे कोई बुग़्ज़ भी नहीं करेगा सिवाय उसके कि जो मुनाफिक होगा, जो काफिर होगा, जो वलदुज़्ज़ना होगा। जब पानी लेकर आ गए तो रसूल अल्लाह ने वहाँ पर जो होते हैं ना दुआया कलमात, वो पढ़ा रसूल अल्लाह ने। शायर ने इसको भी अपने शेर में अपने अंदाज में पेश किया है कि रसूल अल्लाह ने कहा कि बारे लाहा गवाह रहना, मैंने हर पैकरे हमीदा भी दे दिया। बस आखिर ये, इसके बाद बेदार हो जाइए और अपने मसाइब है। बारे लाहा गवाह, मैंने हर पैकरे हमीदा भी दे दिया है, जो तूने आयात में उतारा वो कसीदा भी दे दिया है। बारे लाहा गवाह, मैंने हर पैकरे हमीदा भी दे दिया है, जो तूने आयात में उतारा वो कसीदा भी दे दिया है। अली की सूरत में आज इनको सही अकीदा भी दे दिया है। अली की सूरत में आज इनको सही अकीदा भी दे दिया है। फरूक अहकाम जिसमें आए वो जरीदा भी दे दिया है। हराम जादों पे क्या, बहुत माजरत के साथ, मालिक हराम जादों पे क्या तवक्को कि उनका कहा कोई, अलजादों का मैं हूं ज़ामिन, उनका मौला फकत है। जीती जाती सलवात पड़े मोहतरम। जंग की, लेकिन उस वक्त भी जितने थे मारिफत वाले, ईमान वाले, सबकी मारिफत में इजाफा हुआ। लेकिन जो हासिदीन थे, जिसके लिए रसूल अल्लाह ने कहा कि ऐ अली तुम्हारे तई लोगों के दिलों में कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, जो हमारी शहादत के बाद आया होगा, ऐ अली सब्र करना पड़ेगा। मैं ख़त्म किया, मैं मसाइब करा दिया। इंसाफ से बताइए कि जिन्होंने इस्लाम की परवरिश की हो, जिनके घर से इस्लाम परवान चढ़ा हो, जो मुहाफिज़ इस्लाम हो, जो मुहाफिज़ कुरान हो, आज उन्हीं के बच्चों को असीर करके बाजार कूफा और शाम में लेकर आए। और ये निदा दी जा रही है कि देखो ये खारिजी हैं, इन्होंने हमारे खलीफा के मुकाबले में उरूज किया था, हमने इनके वालियो वारिस को शहीद कर दिया, इनको असीर बना के लेकर आए। अजरकुम अल्लाह, रोने के लिए आमादा हो जाइए। कल शहादत जनाब सकीना आपने सुना है,
آپ نے گریہ بھی کیا، مصاب بھی ہوئے آپ. عزاداران امام مظلوم کربلا، ذرا زینب کے دل سے پوچھیے، ذرا کلثوم کے دل سے پوچھیے، ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیے، جو کوفہ، جس کوفے میں کبھی بابا حاکم ہوا کرتے تھے، آج اسی کوفے میں زینب اسیر کر کے لائی گئی ہے. جس کوفے میں زینب نے درس قرآن دیا ہو، آج اسی کوفے کی عورتیں کہہ رہی ہیں ہائے خارجی، ہائے باغی کی بہن. اجرکم اللہ. رونے کے لیے یہی کافی ہوگا. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب مولا کوفے میں خطبہ دیا کرتے تھے، جب حکومت تھی مولا کی نا، تو مسجد کوفہ میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو مولا نے کیا محسوس کیا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے پاس آ کے کھڑی رہتی ہیں. مولا نے کمبر سے کہا کہ یہ کمبر، جا کے ان عورتوں سے کہہ دو کہ مردوں کے مجمع میں عورتیں نہیں آتی. ان عورتوں نے معلوم ہے کیا کہا کمبر سے؟ کمبر جب واپس آئے مولا کے پاس تو آ کے کہا اے مولا، یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنا خطبہ سننے دیں یا ہمارے لیے کسی معلمہ کا اہتمام کر دیں. اجرکم اللہ. مولا نے یہ سنا، خطبہ دیا. جب خطبہ ختم ہوا نا تو مسجد کوفہ میں اپنے گھر پہ آئے، کوفے میں اپنے گھر پہ آئے اور کچھ غور و فکر کرنے لگے. امام حسن امام حسین آگے بڑھے. بابا جان کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا مولا علی نے، اے بچوں، اے شہزادو، جاؤ میری زندگی میں زینب کو مدینے سے کوفہ لے کر آؤ. دیکھیے کیسا اہتمام ہو رہا ہے زینب کا. اے شہزادو، اے بچوں، جاؤ میری زندگی میں زینب کو مدینے سے کوفہ لے کر آؤ. شہزادے نکلتے ہیں، بابا کا حکم ملتا ہے، چاہنے والے بھی ساتھ میں ہیں. مدینے پہنچ جاتے ہیں. جناب زینب نے بھائیوں کو دیکھا، شہزادوں کو دیکھا، دسترخوان بچھا دیا کہ کوفے سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں. دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پہ کھانا بھی لگ گیا. نوش فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا اے بہن زینب، بابا نے آپ کو کوفے بلایا ہے. جناب زینب نے کہا بھیا حسن خیریت تو ہے؟ کہا نہیں، بابا نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ نکلنا، راستے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، اور نماز صبح کے بعد نکلنا، مشکیزے میں پانی بھر کے نکلنا. اور عباس کو ساتھ میں لے لینا. اجرکم اللہ. رونے کے لیے یہی کافی ہوگا. ذرا سا غور کریے گا، فکر کریے گا. صبح کے وقت نکلا یہ قافلہ، امام حسن امام حسین ساتھ ساتھ ہیں. جب کچھ دور آگے بڑھ گیا نا تو جناب زینب نے محسوس کیا ہائے میرا غازی نہیں دکھ رہا ہے، میرا عباس نہیں دکھ رہا ہے، میرا جری نہیں دکھ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا اور کہا بھیا حسین، عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہنے لگے اے بہن زینب، ارے عباس کیوں کر دکھے گا؟ کہا کیوں؟ کہا وہ آگے آگے والوں سے کہتا ہے کہ راستے سے ہٹ جا، اپنی سواریوں کو ہٹا لو، اس لیے کہ زینب آ رہی ہے. اور کبھی پیچھے جاتا ہے، والوں سے کہتا ہے آگے علی کی زینب جا رہی ہے. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کیسا پردے کا مولا نے کہا تھا کہ جب کوفے کے دروازے پر مرکزی گیٹ پر آ جانا تو مجھے اطلاع کر دینا، میں اپنی بہن کا میں اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آؤں گا. لیجیے عزاداران امام مظلوم کربلا، بہن زینب کو لے کر شہزادے آ گئے کوفے کے پاس. مولا کو پتا چلا، مولا جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. بنی ہاشم کا پہرا ہے، مولا جناب زینب کے ساتھ ساتھ ہیں.
ایک ایک چیز کا تعارف کراتے جاتے ہیں. اے بیٹی زینب دیکھو یہ کوفے کا مرکزی گیٹ ہے. اے بیٹی زینب دیکھو یہ کوفے کی گلی ہے. اے بیٹی زینب دیکھو یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے. عجب نہیں جناب زینب نے کہا ہوگا اے بابا جان یہ چیزیں آتے ہیں نہیں. عجب نہیں مولا نے بھی کہا ہوگا اے ارے کوفے کی گلیوں کو دیکھو ایک بار پھر سے اسی کوفے میں ہوگا اب تمہارے امتحان ہوگا. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. رونے میں کمی نہ کریے گا. پہچانواتے ہوئے جاتے ہیں ایک ایک چیز سے. ذرا سوچئے کہ زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب کوفے میں پہنچی ہوگی. گھر پہ لائے جناب کمبر کو بلایا. کمبر جا کے پورے کوفے میں اعلان کر دو کہ کوفے کی عورتوں کو علی نے اپنے گھر پر بلایا ہے. رات کے وقت بلایا ہے. میں نے ختم کیا بس 2 جملے سنیے. کمبر سے کہا اے کمبر جتنی شمع ہے روشن کر دو. پردے کا اہتمام کر دو. عزاداران امام مظلوم کربلا کوفے کی عورتیں مولا کے گھر میں آ گئیں. کوفے کی عورتیں مولا کے گھر میں آ گئیں. علی کے گھر میں آ گئیں. شمع روشن ہو گئی. پردہ کر دیا گیا. پردے کے اس پار کوفے کی عورتیں ہیں. ادھر مولا علی اور جناب زینب ہیں. جناب زینب کے ہاتھ کو پکڑا اور پردے کے قریب لائے اور پردے کے آگے لا کے جناب زینب کو کھڑا کر دیا. اے کوفے کی عورتوں ارے یہ میری بیٹی ہے. چار لو اے کوفے کی عورتوں یہ میری بیٹی زینب ہے. جان لو. عجب نہیں کچھ عورتوں نے کہا ہوگا اے مولا ہم پہچانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. یہ حسن کی بہن زینب ہے. یہ حسین کی بہن زینب ہے. یہ بہن زینب ہے. اے مولا کیوں پہچانوا رہی ہے. عجب نہیں مولا نے کہا ہوگا اے عورتوں ارے ذرا غور سے پہچان لو یہ زینب ہوگی. یہ ہوگا کہ کوفے میں آئے گی. ارے تم زینب کو پتھر نہ مارنا. تم خارجی کی بہن نہ کہنا. ارے تم زینب کی بہن نہ کہنا. اس لیے میں نے اپنی زینب کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہوگا. ارے زینب بازار کوفہ میں پہنچی ہوں گی. بابا کی وہ بات یاد آ گئی ہوگی. نہ کیا ہوگا اہتمام کیا تھا. آج اسی کوفے میں زینب پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. کرام اللہ سے جو دوسرا اور شبی برآمد ہو گیا اللہ سے گزارش ہے کہ زیارت کریں. اور اللهم صل على محمد وآل محمد.